گوڈسے نفرت کی بنیاد پر گاندھی کو مارا. گوڈسے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتا تھا. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب گاندھی کے قتل کے چند دن کے بعد گاندھی کے بیٹے دلی کے پولیس اسٹیشن میں جا کر گوڈسے سے ملاقات کیے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے وہ شخص جس نے میرے باپ کا قتل کیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دکھنے میں بڑا ڈرونی چہرہ ہوگا، حیوان ہوگا، مگر جب جا کر دیکھا تو کہا کس نے مارا میرے پتا کو؟ تو کہا یہ خود آواز آئی کہ میں نے تمہارے باپ کو گولی ماری، میرا نام ناتھو رام گوڈسے ہے. کیوں ماری؟ گاندھی کے بیٹے نے پوچھا. تو کیا جواب دیا گوڈسے نے؟ کوئی وجہ نہیں، صرف پولیٹیکل وجہ ہے. اب سمجھ میں آئی تو بات کہ پولیٹیکل یہ گوڈسے کے جتنے موجودہ چیلے ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر بھارت میں ہندو اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کر رہے، یہ گاندھی کے ماننے والے نہیں، یہ امبیڈکر کے سمویدھان کے ماننے والے نہیں، یہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی قربانیوں کو ماننے والے نہیں، یہ جوہر برادران اور مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کو ماننے والے نہیں. یہ گوڈسے کے جانشین ہیں. اور یہ تمام گوڈسے کے جانشینوں نے ہی دلی کی سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام کیا. یہ تمام گوڈسے کے جانشینوں نے ہی بھارت کی سرزمین میں ہندو اور مسلمانوں میں فساد کروایا. یہ تمام گوڈسے کے جانشین ہیں جنہوں نے 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کی. یہ تمام گوڈسے کے جانشین ہیں جنہوں نے آسام میں نلی کا میسیکر کیا. یہ تمام گوڈسے کے جانشین ہیں جنہوں نے مراد آباد میں فساد کیا. ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو گوڈسے کے چاہنے والے ہیں. کیونکہ گاندھی کا جو چاہنے والا ہے، یقیناً گاندھی ہندو تھے، اپنے مذہب پر چلتے تھے، رام کو بڑا ماننے والے تھے، مگر گاندھی جس محبت اور عقیدے سے رام کو مانتے تھے، یہ آج موجودہ دور کے گوڈسے رام کے نام پر ملک میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب گاندھی کو گولی ماری گئی تو گاندھی نے کیا کہا؟ ہے رام کہا. گاندھی نے کیا کہا تھا؟ اس لیے نوجوانوں فرق سمجھو. یہ گوڈسے کے جانشین جو آج ہمارے سامنے ہیں، ان کو پہچانو جو نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھارت میں. ان کے پاس اقتدار ہوگا، ان کے پاس طاقت ہوگی، مگر یاد رکھو انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ جیت محبت کی ہوئی ہے، نفرت کو شکست ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی محبت غالب ہوگی شکست کو، اور یہ نفرت کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی.